السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جمع و تدوین احادیث، کہ احادیث کو کس طرح جمع کیا گیا اور اس کو کس طرح کتابی شکل میں کتابی صورت میں لایا گیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے احادیث کے جو ہے جمع و تدوین کے لفظی و اصطلاحی معنی اور اس کے بعد جمع و تدوین کے ادوار۔ سب سے پہلے حدیث کے معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور ترتیب دینا، یعنی کہ حدیث کو کس طرح جمع کیا گیا، اس کو جمع کرنا، اور حدیث کو اکٹھا کرنا، کس طرح حدیث کو اکٹھا کیا گیا اور کس طرح حدیث کو ترتیب دی گئی۔ اس کے بعد اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل اور تقریر اور عمل کو جمع کرنا، اس کو تدوین احادیث کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس کو رسول اللہ علیہ وسلم احادیث کہتے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی قول فعل بات کو ہیں، تو اس لیے اس کو ہم جمع و تدوین احادیث کہیں گے۔ اور اس کے بعد اب آتی ہے احادیث کے ادوار، کہ احادیث کو کن کن دور کے اندر جمع کیا گیا اور کس طرح جمع کیا گیا۔ تو اس طرح تدوین حدیث کے ادوار، اس کے 3 دور ہیں۔ سب سے پہلا دور جسے کہتے ہیں عہد رسالت، جس کو پہلا دور کہتے ہیں، اور دوسرا دور جو ہے اس کو عہد تابعین دور کہتے ہیں، اور تیسرا جو دور ہے اس کو عہد تبع تابعین دور کہتے ہیں۔ اب آتے ہم پہلے دور کی طرف۔ پہلا دور جو ہے عہد رسالت، تو سب سے پہلے ایک بات یہاں پر اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا، کہ آپ نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، کہ احادیث کو نہ لکھا جائے۔ تو اس کی ایک وجہ تھی احادیث کو منع کرنے کا۔ بعض لوگ جو ہیں احادیث کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے من گڑت باتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ کہ وہ اس لیے تھا کہ اس وقت جو ہے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جو ہے قرآن کے ساتھ احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ اب احادیث اور قرآن جب لکھتے تھے کاتبین وحی، تو اس میں یہ خدشہ تھا کہیں جو احادیث اور قرآن کی آیات کو نہیں پہچانتے تو وہ اس کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، تو اس سے خلط ملط کا اندیشہ تھا، کہیں قرآن اور احادیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں، آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ تو یہ اس کی وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعد میں آپ نے حدیث لکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو پہلے دور میں تو اس وقت بھی جو ہے لکھنے، اس وقت جو ہے منع کرنے کے بعد احادیث کو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا گیا، صحابہ کے دور میں ہی لکھا گیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ صادقہ ہے، کہ اس میں حدیث کو انہوں نے لکھا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث کو لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ 22 صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے باقاعدہ احادیث کو عہد رسالت میں رسول اللہ کی نگرانی اور صحابہ کی نگرانی میں احادیث کو جمع کیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرا دور جو ہے وہ عہد تابعین کا ہے۔ یہ 99 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک ہے دوسرا دور، جس میں احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مدینہ کے گورنر بنے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے حدیث لکھنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلم شہاب زہری کو حدیث لکھنے کا حکم دیا کہ حدیث کو جمع کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے حدیث کو جمع کیا۔ جب 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد بھی حدیث کو جمع کیا گیا اور حدیث کو لکھا گیا اور اس کو پڑھایا گیا۔ تو حدیث اس کے بعد جو ہے ابن جریج رحمہ اللہ نے
मक्का में हदीस को लिखा और पढ़ाया, और इमाम मालिक रहीमुल्लाह ने मदीना में हदीस को लिखा और पढ़ाया, और उसके बाद हमाद बिन सलमा ने रहीमुल्लाह ने कूफा के अंदर हदीस को लिखा और पढ़ाया, और उसके साथ साथ इमाम उज़ाही ने शाम में अहदीस को लिखा और पढ़ाया। तो ये दूसरा दौर जो था, इसमें हदीस को लिखा गया और अहदीस को पढ़ाया गया। इसके बाद आ जाता है तीसरा दौर जो है अहद तबा तबईन। अहद तबा तबईन में सन 101 हिजरी से लेकर 220 हिजरी में जो है इसका ये दौर है, 170 से लेकर 220 हिजरी तक। इसमें भी हदीस को बाकायदा लिखा गया और हदीस को पढ़ाया गया। इसमें जो है दूसरे जो तीसरा दौर है, इसमें मसानीद को लिखा गया है। मसानीद जो लिखी गई हैं उनमें मशहूर मसानीद थी मुस्नद इमाम आज़म और मुस्नद इमाम अहमद और मुस्नद इसहाक बिन राहिबे। तो ये तीसरे दौर में ये लिखा गया। अब दूसरी सदी के आखिर में और तीसरी सदी की इब्तदा में फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दौर आया, फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का दौर आया, जिसमें जो है इसमें हदीस को लिखा गया, जो सहाह सित्ता की मशहूर किताबें हैं, जामे किताबें हैं। और फिर इसके बाद जो है सुनन लिखी गई हैं। तो सुनन के बाद इसी तरह जो है ये जो सहाह सित्ता की किताबें हैं ये लिखी गई हैं। तो इस तरह जो है अहदीस को लिखने और परखने का सिलसिला जो है शुरू हुआ। तो आज का ये टॉपिक जो था जमा व तदवीन हदीस के हवाले से, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। वस्सलाम।